إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج إلى آخر السورة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی و برتری، مکمل حمد و ستائش اس اکیلے تنہا اللہ وحدہ لا شریک کی صفت ہے اور اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کی خاصیت ہے، اور اسی کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا ہے جو ہر عیب سے پاک اور بے نیاز ہے، ہمیشہ سے قائم و دائم ہے اور ہمیشہ قائم و دائم رہنے والا ہے، ہر عیب سے پاک اور بے نیاز ہے، عرش پر مستوی ہے اور اپنے علم و قدرت سے کائنات کے ذرے ذرے کا احاطہ کیا ہوا ہے، جس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جس سے چاہے سوال کر سکتا ہے، اور کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، سوال کرنے والا نہیں۔ درود و سلام کے بے شمار نذرانے عموماً سارے ہی انبیاء کرام پر اور خصوصاً اس امت کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبے میں میں نے جو آیات اور احادیث آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ میں پڑھی، اسی کی روشنی میں ایک اہم عبادت اور اس کے معنی اور مفہوم کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے والے کو اور ہم تمام سننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام عبادتوں کو اس کے حق کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام 5 بنیادی ارکان پر موجود ہے۔
سب سے پہلا رکن کلمہ شہادت کی گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، رسول ہے۔ یہ سب سے پہلا پلر ہے، سب سے پہلی بنیاد ہے اسلام کی۔ جس کے پاس عقیدہ توحید ہے، شہادتین کا اقرار ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ انسان اسلام کے پہلے بنیادی رکن پر قائم ہے۔ اس کے بعد اسلام کا دوسرا اہم اور بنیادی رکن عبادات کے لحاظ سے وہ رکن ہے نماز، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر جہاں 5 بنیادوں کا ذکر کیا، پہلے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادتین کی گواہی، کلمہ شہادت کے اقرار کو ذکر کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نماز قائم کرنا یہ دوسرا رکن ہے، پھر زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا، یہ ترتیب آگے پیچھے ہے احادیث کے اندر، لیکن یہی 5 رکن ہیں جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ ان 5 کو قبول کیے بغیر، ان 5 پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی مسلمان کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ان 5 میں سے کسی ایک کا بھی انکار آدمی کو کفر کی وادی میں پہنچا دیتا ہے۔ معزز حاضرین، ان میں سے جو دوسرا رکن ہے نماز، نماز یہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مومن اور مسلمان پر اس کے ایمان کے قبول ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر نماز کو فرض کیا۔ مکی زندگی کے 13 سال بقیہ عبادات، بقیہ معاملات، مسائل نہیں سکھائے گئے۔ عقیدہ توحید کے ساتھ جس عبادت کی طرف زیادہ زور دیا گیا، جس عبادت پر توجہ دی گئی، وہ صرف اور صرف نماز ہے۔ اور یہی وہ نماز ہے جس کو نازل کرنے کے لیے یا جس کی فرضیت کو بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں میں بلایا، اور راتوں رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کا سفر کروایا، اور اوپر بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قیمتی تحفہ عطا کیا جو نماز کی شکل میں اور آپ آج پڑھتے ہیں۔ معزز حاضرین، مرنے کے بعد انسان سے عبادات کے معاملے میں سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز ہی کے تعلق سے ہوگا۔ نماز جو آدمی پڑھتا ہے وہ کامل مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا، چاہے سستی کی وجہ سے نہ پڑھے، غفلت کی وجہ سے نہ پڑھے، یا عمدن جان بوجھ کر نہ پڑھے، کسی بھی وجہ سے اگر کوئی مسلمان نماز سے دور ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو یقین کریں کہ وہ انسان دھیرے دھیرے کفر کی طرف دوڑ رہا ہے، اور جو انکار کر دے نماز کا وہ تو سرے سے کافر ہے۔ جو نماز چھوڑ دے وہ کفر کی طرف دوڑ رہا ہے، اور جو نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے۔ نماز کا جو انکار کر دے وہ کافر ہے۔ تو نماز کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ بے شک ایک مومن اور ایک کافر اور مشرک کے درمیان حد فاصل یا حد درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ صرف اور صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ نماز کے چھوڑتے ہی ایک کافر، مشرک اور مومن دونوں کے درمیان کوئی حد فاصل نہیں رہ جاتا، دونوں ایک ہو جاتے ہیں، دونوں ایک جیسے بن جاتے ہیں۔ نماز ہی ہے جو فرق کر کے بتلاتی ہے دن میں 5 مرتبہ کہ یہ مومن ہے، مسلمان ہے، اور یہ کفر کرنے والا ہے، یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتا ہے۔ یہ فرق کرنے والی چیز صرف اور صرف نماز ہے۔ جو انسان نماز پڑھ رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ جو نماز ادا کرتا ہے وہ کامل مومن ہے۔ جو نماز ادا کر رہا ہے وہ آخرت کے سوال و جواب میں کامیاب ہونے کا زیادہ امکان اس کے پاس موجود ہے۔ جو نماز ادا کر رہا ہے وہ اسلام کے دوسرے پلر اور دوسرے رکن کو قائم رکھا ہوا ہے۔ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ مومنین کی صف میں شامل ہے۔ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ قیامت کے دن اپنے درجات کو بلند کرنے کا راستہ اور ذریعہ اپنا رہا ہے۔ جو نماز ادا کرتا ہے، نماز کے خاطر بار بار مسجد کو آتا جاتا ہے، قیامت کے دن ایسا انسان عرش کے سائے میں اپنی جگہ بنا رہا ہے۔ نماز کے بے شمار فوائد ہیں، لیکن آج کے اس خطبہ جمعہ میں نماز اور اس کی فرضیت اور فضیلت نہیں بتانے والا ہوں۔ میں نے یہ سب باتیں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی۔ میرا موضوع آگے ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ نماز تو فرض عبادت ہے ہی، سوال یہ ہے کہ اس کی فرضیت کو جانتے ہوئے، یہ دوسرا پلر ہے، دوسرا رکن ہے، یہ مانتے ہوئے کئی سارے مسلمان بے نماز ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کئی سارے مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ نمازوں سے غفلت، لاپرواہی، سستی، یا نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، یا نماز سے بھاگنے کا دل چاہتا ہے، اذان سن کر کے نظر انداز کرتے ہیں لوگ، یہ سارے معاملات کیوں ہیں؟
اس کے اگر وجوہات ہم تلاش کریں تو کئی ایک وجہ کھل کر کے آپ کے سامنے آئے گی، لیکن سب سے اصل وجہ جو میرے دماغ میں آئی ہے، اور شاید آپ سنیں گے تو آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ یہی ایک وجہ ہو سکتی ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ نماز کے مقصد کو ہم نے نہیں سمجھا، نماز کے معنی اور مفہوم کو ہم نے نہیں سمجھا، نماز کے معنی اور مفہوم کو ہم نے نہیں سمجھا۔ انسان کوئی بھی عبادت بغیر سمجھے، بغیر مقصد کو جانے، بغیر اس عبادت کے مفہوم کو جانے عبادت انجام دے گا، واللہ وہ عبادت یا تو قابل قبول نہیں ہوگی، یا تو سستی کے ساتھ وہ عبادت کرے گا، یا اس عبادت کے اندر خشوع اور خضوع نہیں ہوگا، یا پھر اس عبادت کے اندر آدمی کو دل نہیں لگے گا۔ عبادت یا کوئی بھی کام، انسان وہی کام دل سے کر سکتا ہے، انسان وہی کام پوری جستجو اور لگن کے ساتھ کر سکتا ہے جس کام کا معنی اور مطلب اس کو پتہ ہو، جس کام کا مقصد اس کو پتہ ہو، جس کام کا نتیجہ وہ جانتا ہو، جس کام کے کرنے کے پیچھے کے مقاصد اس کو پتہ ہو، اور اس کام کے کرنے میں وہ ماہر ہو، وہی کام انسان دل لگا کر کے کرتا ہے، دلچسپی اور لگن کے ساتھ کرتا ہے۔ لوگ عبادتیں کرتے ہیں، عبادتوں کا مقصد نہیں جانتے۔ یقیناً آپ دیکھیں صدقہ و خیرات لوگ کیوں نہیں کرتے؟ صدقہ و خیرات کرتے ہوئے انہیں ڈر لگتا ہے کہ صدقہ خیرات کریں گے، اپنے مال میں سے خرچ کریں گے، مال کم ہو جائے گا، مال کم ہو جائے گا، مال کی کمی کے ڈر سے صدقہ و خیرات نہیں کرتے۔ اگر صدقہ و خیرات کے مقصد کو سمجھ جائے کہ صدقہ و خیرات کیوں کروایا جا رہا ہے، یہ تمہارا بظاہر مال کا چلا جانا، مال تمہارے پاس سے کم ہو جانا، یہ تمہارے مال میں بڑھوتری اور برکت کا باعث بننے والا ہے۔ تم جو اپنے مال میں سے صدقہ کرو گے، تم جو اپنے مال میں سے پیسہ نکال کر کے اپنے مال کو پاک کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس مال میں تمہارا حساب و کتاب نہیں لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس مال کے کمانے میں جو ہلکے پھلکے گناہ تم سے ہوئے ہیں ان کو معاف کر دے گا۔ تم جو مال خرچ کر رہے ہو اس کا بدلہ جنت کی شکل میں تمہیں ملے گا۔ ایک ایک پیسہ جو خرچ کر رہے ہو، جنت میں درخت لگیں گے یا جنت میں گھر بنائے جائیں گے۔ یہ پیچھے کا مقصد اگر جانے تو آدمی کو پتہ چلے گا کہ میرا خرچ کیا ہوا مال صرف یہ نہیں ہے کہ میرے پاس سے مال کم ہو رہا ہے، بلکہ دگنی چوگنی اور 10 گنا شکل میں میرے لیے ذخیرہ آخرت تیار ہو رہا ہے، اور دنیا میں بھی میرے مال میں برکت کا سبب بن رہا ہے، اور اس مال کے کمانے میں مجھ سے جو کوتاہیاں کمیاں ہوئی ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا ان صدقہ و خیرات کی وجہ سے۔ یا میرے وہ گناہ جن کو کر کے میں بھول گیا ہوں، توبہ نہیں کرتا ہوں ان گناہوں پر، میرے صدقہ و خیرات کرنے سے اللہ ان گناہوں کو معاف کرے گا۔ یا وہ جہنم کی آگ جو میرے حق میں بھڑک رہی ہے، میرے صدقہ و خیرات کرنے سے وہ آگ میرے لیے ٹھنڈی ہوگی۔ اگر آدمی صدقہ و خیرات کے مقاصد کو جانے پھر اس کو مال کی کمی نظر نہیں آئے گی، وہ صدقہ و خیرات کرے گا، سخی بن جائے گا۔ اسی طرح سے روزہ رکھنے والے اگر روزے کے مقصد کو نہ جانے، روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے، روزہ کیوں رکھوایا جا رہا ہے، مقصد اگر نہ سمجھے، آدمی کو بظاہر کیا لگے گا، بھوکا پیاسا رہنا ہے، کھانا پینا چھوڑ دینا ہے، خواہشات کو کچلنا ہے، تو پھر کیوں کچلے گا آدمی بلا وجہ جب اس کا مقصد ہی اسے نہیں پتا ہے۔ اگر مقصد جان لے آدمی، روزہ کیوں رکھوایا جا رہا ہے، نفس کی تربیت کی جا رہی ہے، نفس کو صبر کرنا سکھایا جا رہا ہے۔ جس طرح حلال پر تمہیں روکا جا رہا ہے ویسے ہی تم حرام پر صبر کرو۔ اللہ نے تمہیں تمہارا حلال رزق سامنے رکھ کر روکا ہوا ہے، ویسے ہی تم حرام چیزوں سے جن سے اللہ روکتا ہے رکنے کے عادی بنو، اس لیے تمہیں روزہ رکھایا جا رہا ہے۔ جس طرح تم روزے کی حالت میں نفس کے جذبات کو کچل رہے ہو، خواہشات پر تم قربانی کی چھری چلا رہے ہو، ویسے ہی تم عام دنوں میں نفسانی خواہشات پر چھری چلانے کے قابل بن سکو، اللہ کا تقوی اختیار کر سکو، صبر اپنے اندر پیدا کر سکو، اور ان روزوں کے ذریعے جنت کا وہ دروازہ باب الریان، اس کے ذریعے جنت میں داخل ہو سکو، اس لیے تمہیں روزے رکھوائے جا رہے ہیں۔ اگر روزے کا یہ مقصد نہ معلوم ہو تو پھر روزہ بظاہر کیا ہے، بھوک اور پیاس کا نام ہے۔ ساری عبادتوں کا یہی مسئلہ ہے۔ حج مقصد اگر نہیں پتا ہو، وجہ نہیں معلوم ہو کیوں کرنا ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اتنی دور جا کر کے ایک گھر کا طواف کر کے آ جانا بظاہر جسمانی تھکان کا نام ہے، نعوذ باللہ، لیکن مقصد سمجھ جائے، حج جیسی عظیم عبادت جو آدمی کو ایسے پاک و صاف کر دیتی ہے گناہوں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج مبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور، ایک مقبول حج آدمی کو صرف جنت کے سوا کوئی اور بدلہ نہیں دے سکتا، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، جنت ہی اس کا بدلہ ہے۔ حج کر کے واپس لوٹنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہو۔ حج کے یہ مقاصد ہیں، تمہارے لاکھوں روپیہ خرچ کروانا اصل مقصد نہیں ہے، اس کے پیچھے جو عظیم مقاصد ہیں ڈائریکٹ تمہیں جنت کا حقدار بنانا، تمہیں گناہوں سے زندگی بھر جو گناہ تم کرتے آئے ایک حج جیسے فریضے کو ادا کرنے کے بعد گناہوں سے تمہیں ایسے پاک کر دینا جیسے تم آج ہی پیدا ہوئے ہو۔
مال کی زکوٰۃ دینا، مال خرچ کر کے اپنے مال کو بھی پاک و صاف کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بلا کر کے تم سے جو نمازیں پڑھوائی، تم سے جو عبادت کروائی، ان عبادتوں کا مقصد لاکھوں نمازوں کا اجر و ثواب تمہیں وہاں دینا، اس مقصد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو فرض کیا۔ یہ مقاصد اگر نہ جانے انسان، عبادتوں کا معنی نہ سمجھے، تو پھر عبادت کرتے ہوئے اس کو بوجھ محسوس ہوگا، تکلیف محسوس ہوگی، عبادت میں دل نہیں لگے گا۔ ایسے ہی عبادت ہے نماز، ایسی ہی عبادت ہے نماز۔ کیوں نماز نہیں پڑھتے لوگ؟ نماز نہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تلاش کریں، سب سے بڑی وجہ یہی ملے گی آپ کو۔ نماز اسی لیے نہیں پڑھتے، نماز صرف رکوع، سجدہ اور جھک جانا، کھڑے ہو جانا، سجدے میں چلے جانا، ان سب کے علاوہ، یعنی جسمانی ورزش کے علاوہ کچھ اور نہیں دکھتا بہت سارے لوگوں کو۔ جسمانی ورزش سے زیادہ کوئی اور ان کی نزدیک نماز حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ کیا ہے؟ رکوع کرنا، جھکنا، پھر اٹھ کر کے کھڑے ہونا، کچھ دیر کھڑے رہنا، پھر سجدے میں جانا، اور جسمانی ورزش سمجھتے ہیں لوگ۔ حالانکہ اس میں پڑھے جانے والے اذکار، اس میں پڑھی جانے والی دعائیں، اس میں مانگے جانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطلوبہ سوالات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی ہوئی چیزیں، کیا کچھ انسان مانگ رہا ہے، کیا کیا نعمتیں اللہ سے طلب کر رہا ہے، اپنے لیے کتنی مغفرت مانگ رہا ہے، اپنے رب کی کتنی بڑائی بیان کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، اس نماز کے مقاصد کیا ہے۔ اگر انسان اس کو جان لے، واللہ ایک نماز بھی اس کے اوپر چھوڑنا دشوار ہو جائے گا۔ ایک نماز چھوڑے گا، بے چینی اور بے قراری اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ نماز نہ پڑھنے کی اکثر لوگوں کی وجہ یہی ہے کہ لوگ نماز کے معنی اور مفہوم سے ناواقف ہے۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں سرے سے، فرضیت کو مانتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، جان بوجھ کر نمازیں نہیں پڑھتے، اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، کاروباروں میں مست و مگن ہیں، نماز نہیں پڑھتے، گھر میں سو رہے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں، کھیل کود کر رہے ہیں، پڑھنے میں مصروف ہے، جو بھی ہیں، ساری زندگی کے کام کاج کر رہے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ دوسرے، یہ تو ان لوگوں کی بات ہے جو فرض مانتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ دوسرے وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن کبھی کبھی پڑھتے ہیں، جب دل چاہا پڑھ لیتے ہیں، جب دل چاہا نہیں پڑھتے ہیں، اور کچھ پڑھتے ہیں اخیر وقت میں آ کر کے ساری رکعتیں ان کی چھوٹ جاتی ہیں، آخر رکعت کے ساتھ وہ نماز میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ سارے نمازی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب نمازی نہیں ہے۔ نمازی وہ محبوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو 5 وقتہ نمازی ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہو، اور ہر دن نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہو، صرف جمعہ پڑھنے والا نہ ہو۔ ایسا نمازی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور نمازوں میں خاص کر وہ نمازیں جو فجر اور عشاء اور رات کی نمازیں ہیں، ان نمازوں کا اجر و ثواب بڑا زیادہ بتایا گیا ہے۔ اور نماز یہ بڑی بہادری کی عبادت ہے، بہادر لوگ کر سکتے ہیں یہ عبادت، بزدلوں کا یہ کام نہیں ہے نماز پڑھنا، بہادر لوگوں کی یہ صفت ہے نماز ادا کرنا، صف اول میں حاضری دینا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنا، یہ صحابہ کرام کا اور پکے خالص مومنین کا یہ شیوا رہا ہے۔ اور منافقین آخر وقت میں آیا کرتے، صفوں میں پیچھے نظر آتے، کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے، اسی لیے اللہ نے کہا فویل للمصلین، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی اور غفلت برتتے ہیں۔ تاخیر سے پڑھنے والوں کے لیے یہ بات ہے۔ جو سرے سے نہ پڑھے نماز، اس کا انجام کیا ہے؟ جو نماز ہی نہیں پڑھتا وہ تو سیدھے سیدھے کفر کی طرف چلا گیا، اور کفر کا انجام جہنم سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو معزز حاضرین، نماز پڑھنے والوں کی کئی کیفیتیں ہیں، اور کچھ ہیں جو برائے نام پڑھتے ہیں، سالوں سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن آج تک ان کو نماز کا معنی اور مطلب نہیں معلوم، اللہ اکبر کا معنی نہیں جانتے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کا معنی نہیں معلوم، رکوع میں سبحان ربی العظیم اور دیگر تسبیحات پڑھتے ہیں، معنی اور مطلب نہیں معلوم، سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر اٹھتے ہیں، معنی اور مفہوم نہیں معلوم، سجدے کی تسبیحات کا نہیں معلوم، التحیات میں کیا کچھ پڑھ رہے ہیں، یہ سب معنی اور مطلب ہی نہیں جانتے۔ رسمی عبادتیں، سستی کے ساتھ کی گئی عبادتیں، غافلوں کی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ عبادت غفلت سے نہیں، دلچسپی کے ساتھ کرنی چاہیے، عبادت سستی کے ساتھ نہیں، توجہ کے ساتھ کرنی چاہیے، عبادت ناواقفیت کے ساتھ نہیں، جان کر علم حاصل کر کے کرنی چاہیے۔ جو انسان جو چیز جانتا ہی نہیں ہے، اس کام میں اس کا دل کیسے لگے گا؟ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نماز کی دعاؤں کا معنی اور مفہوم نہیں معلوم، کیسے نماز پڑھیں گے؟ اسی لیے میرے بھائیوں، میں نے سوچا کہ وقت تو ناکافی ہوگا پوری نماز کا ترجمہ کرنے کے لیے، لیکن بڑی تیزی کے ساتھ اختصار کے طور پر میں سرسری آپ کے سامنے نماز کا مفہوم اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں کہ ہم کیا کچھ کہہ رہے ہیں اللہ سے۔ توجہ سے سنیں، خواتین بھی سنیں، مرد بھی سنیں، اور پھر اپنی نمازوں کے اندر توجہ کے ساتھ اس کو غور و فکر کرتے ہوئے پڑھیں۔ اور یاد رکھو، نمازوں کے اندر آج جو اخلاص نہیں پایا جا رہا، وسوسوں کا آنا، بار بار دھیان بھٹک جانا، دیگر جگہوں کا خیال آنا، نماز میں دھیان ایک جگہ نہ رہنا، اس کی بھی وجہ یہی ہے، معنی اور مفہوم نہیں جانتے، پڑھے جا رہے ہیں سبحان ربی العظیم، دل دماغ ہے کہ کہیں اور اٹکا ہوا ہے،
پڑھے جا رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، پورا دل دماغ گھر میں یا کاروبار میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں لگا ہوا ہے۔ اسی لیے جب معنی کو سمجھو گے پوری توجہ نماز میں رہے گی، خالص یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرو گے۔ تو نماز شروع ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی جو اذکار اور دعائیں سکھائی، سب سے پہلی جو صحیح بخاری کے اندر دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب کبھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اس دعا سے آپ نماز کا آغاز کرتے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اس دعا کے اندر اللہ کے نبی یہ دعا لوگ جانماز کی دعا سمجھتے ہیں، جانماز کی نہیں، نماز شروع کرنے سے پہلے کی یہ دعا ہے، نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تب پڑھنے کی یہ دعا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی، بے شک میرے چہرے نے اس ذات کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر لیا، کس ذات کی طرف؟ وجہی للذی فطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اس ذات کی طرف میرے چہرے نے اپنے آپ کو متوجہ کر لیا۔ والارض حنیفا، اور میں اس کے فرما بردار بندوں میں سے ہوں۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ان صلاتی، بے شک میری نماز جو پڑھنے والا ہوں، ونسکی، میری قربانی، ومحیایا، میرا جینا، ومماتی، میرا مرنا، للہ رب العالمین، اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، ان زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا۔ لوگ نمازیں اللہ کے لیے نہیں پڑھتے، تھوڑا سا دائیں بائیں مڑ کر کے صلاۃ غوثیہ پڑھتے ہیں، بغداد کی طرف منہ کر کے پیرانے پیر کے نام کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کا آغاز ہی تم سے یہ بتا رہا ہے کہ نماز کس کے لیے پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو دعا پڑھی نماز کے شروع میں وہ کیا ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے۔ اب یہ نماز کسی کے لیے اور نہیں ہو سکتی، اگر کرے گا اللہ کے لیے پارٹنر بنائے گا، اللہ کے لیے شریک بنائے گا، اور جو شرک کرے گا اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ بغیر توبہ کے اگر مر جائے کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ تو نہ نماز اللہ کے علاوہ کسی کے لیے، نہ ذبح اور قربانی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں، نہ جینا مرنا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں، نظر و نیاز، صدقہ و خیرات، اذکار، دعائیں، یہاں تک کہ کسی کو دیکھ کر مسکرانا بھی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ ہر عبادت کا حقدار کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے۔ اس کے بعد تکبیر، اللہ اکبر، اس کو سمجھیں یہ کتنا بڑا جامع معنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کبیرن بھی ہو سکتا تھا، اللہ بڑا ہے، لیکن اللہ اکبر اس میں تفضیل کا صیغہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ یہاں پر کمپٹیشن کے ساتھ کہ اگر دنیا میں بہت ساری چیزیں ہوں گی بڑی، لیکن اگر سب کے مقابلے میں دیکھا جائے تو اللہ سب سے بڑا ہے۔ مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر آدمی احساس کر رہا ہے کہ میں جس کے سامنے کھڑا ہوں وہ ذات سب سے بڑی ہے، وہ ذات سب سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ اب اس کے بعد یہ احساس جب دل میں پیدا ہو جائے تو پھر انسان کا ذہن و دماغ کہیں اور نہیں جائے گا، کیونکہ میں اس ذات کے سامنے کھڑا ہوں جو سب سے بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر کے انسان ہاتھ باندھتا ہے، اور نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھو۔ نماز کس کے طریقے پر پڑھو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ لوگ منمانی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کوئی حنفی نماز، کوئی شافعی نماز، کوئی مالکی نماز، کوئی حنبلی نماز، کوئی کیسی نماز، کوئی کیسی نماز پڑھ رہا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ نماز کس پر نازل ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا یا نہیں سکھایا؟ سکھایا اللہ کے رسول نے طریقہ۔ اب اللہ کے رسول کا صحیح طریقہ کتب احادیث میں موجود رہنے کے باوجود ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم دائیں بائیں جائیں، کسی اور کا طریقہ اختیار کریں؟ نہیں، انہوں نے بتایا وہ بھی صحیح، انہوں نے بتایا وہ بھی صحیح۔ جب اتھینٹک روایت سے، صحیح احادیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ثابت ہوتی ہے تو پھر ہمیں وہی نماز کافی ہے، اور انشاءاللہ اس پر جو اجر ملے گا وہ کسی اور طریقے پر نہیں ملنے والا۔ تو اللہ کے نبی کے طریقے سے نماز پڑھیں۔ اللہ اکبر کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھا کرتے تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہاتھ باندھتے؟ مسند احمد، ابو داؤد اور دیگر روایتوں کے اندر یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ ناف سے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو باندھتے۔ ناف سے اوپر، سینے کے پاس، یا بعض احادیث کے اندر سینے کا بھی لفظ ہے کہ سینے پر اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں کو باندھا۔ صحیح روایتیں ہیں بالکل، صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناف کے اوپر سینے پر ہاتھ باندھنا ثابت ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی روایت ابو داؤد کے اندر موجود ہے، لیکن خود امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اس روایت کو کیا کہتے ہیں؟ ضعیف ہے وہ روایت۔ تو صحیح طریقہ جو اللہ کے رسول سے ملے اس کو اپنائیں آپ۔ اوپر ہاتھ باندھنا اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھا کرتے تھے، دعائے استفتاح، دعائے استفتاح، آپ لوگ اس کو ثنا بولتے ہیں نا، ثنا نہیں، دعائے استفتاح۔ استفتاح کا مطلب شروعاتی دعا، نماز شروع کرنے کی دعا، استفتاح کا مطلب۔ اس میں کئی دعائیں موجود ہیں۔
آپ کو جو دعا یاد ہے وہ مجھے معلوم ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. ثنا سبحانک اللہم نہیں پڑھنا کبھی بھی. ثنا نام ہے اس کا، حمد و ثنا اللہ کی تعریف. سبحانک اللہم سے شروع ہے وہ دعا. سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اور تیرے ہی لیے تعریف ہے. و تبارک اسمک، اور تیرا نام بڑا بابرکت ہے. اے اللہ تیرا نام بڑا بابرکت ہے. و تعالی جدک، اور تیری شان بڑی بلند ہے. ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کا حق ہی نہیں رکھتا دنیا کے اندر. تیری شان بلند ہے، تو پاک ہے، تو اعلیٰ ہے. کتنی تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تیرے علاوہ کوئی عبادت کا حق ہی نہیں رکھتا. یہ دعا ہے، اس کو سمجھ کر پڑھیں. اس کے علاوہ ایک اور جامع دعا، اس کو آپ سیکھیں، وقت نکالیں، یہ ضرورت ہے زندگی کی. اس کو سیکھیں آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اور مسنون دعا ثابت ہے اور بہترین دعا، اس کے اندر میرے اور آپ کے لیے بھی سوال ہے. ہماری گناہوں کی مغفرت کا سوال ہے اللہ سے. اللہم باعد بینی، اے اللہ میرے گناہوں کے درمیان دوری پیدا کر دے. وبین الخطایا، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری کر دے. کیسی دوری؟ کما باعدت بین المشرق والمغرب، جیسی دوری تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان رکھی ہے. مشرق سے مغرب جتنا دور ہے اے اللہ اتنی دوری میرے اور میرے گناہوں کے درمیان پیدا کر دے. اللہم نقنی، اے اللہ میرے گناہوں کو دھو دے. اللہم نقنی من خطایایا، اے اللہ میرے گناہوں کو دھو دے. کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، ویسے دھو دے جیسے سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے. سفید کپڑے کو کتنا رگڑ کر دھویا جاتا ہے تاکہ اس کی سفیدی واپس آ جائے، میل اس کے اوپر سے چلا جائے. اے اللہ میرے گناہوں کو ویسے دھو دے. اللہم نقنی من خطایایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس واغسل خطایاہ بالثلج والماء واغسل خطایایا بالثلج والماء والبرد. اے اللہ میرے گناہوں کو برف سے، پانی سے، اولوں سے دھو دے. میرے گناہوں کو برف سے دھو دے، پانی سے دھو دے، اولوں سے دھو دے. اے اللہ میرے گناہوں سے مکمل طور پر مجھے پاک کر دے. نماز کی شروعات ہی آدمی اللہ سے کیا مانگ رہا ہے؟ میرے گناہوں کو معاف کر دے، بالکل صاف ستھرا کر دے اللہ مجھے، کوئی گناہ میرے اوپر نہ رہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایک آدمی دن میں 5 مرتبہ نمازیں پڑھتا ہے، نماز پڑھ کر نکلتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے اس کے دروازے کے سامنے سے نہر جا رہی ہو. دن میں 5 مرتبہ غسل کر لے تو اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ ہرگز نہیں. ویسے ہی نمازی کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. ایسی دعائیں جب پڑھے گا، اللہ سے مغفرت مانگے گا، گناہوں کی پاکی مانگے گا، تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ اس پر باقی رکھے گا؟ اس کے بعد آدمی کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور یاد رکھو پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنا، تعوذ تسمیہ پہلے نہیں. اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہی دعا استفتاح، ثنا یا دعا استفتاح جو بھی کہیں آپ، وہ پہلے پڑھنا ہے. اس کے بعد تعوذ تسمیہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے. کیونکہ تعوذ کا تعلق قرآن سے ہے، دعاؤں سے نہیں. تعوذ کا تعلق کس سے ہے؟ قرآن سے ہے. اللہ نے کہا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم قرآن پڑھو تو اللہ سے پناہ مانگو، شیطان کی پناہ، شیطان سے مطلب پناہ طلب کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو شیطان کے شر سے بچنے کی دعا اللہ سے اس وقت مانگو جب قرآن پڑھتے ہو، تو دعاؤں کے ساتھ نہیں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا ہے انسان. ہاتھ اٹھائیں کتنوں کو سورہ فاتحہ کا معنی معلوم ہے؟ کتنوں کو پتہ ہے سورہ فاتحہ کا ترجمہ؟ الحمدللہ. سورہ فاتحہ کا ترجمہ اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ اپنے رب کو پہچانتے ہو، آپ اپنے رب کو پہچانتے ہو صحیح طور پر. اگر سورہ فاتحہ نہیں جانتے تو جس رب کا تم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ کہہ کر، تم اس رب کو ذرا بھی نہیں جانتے، تم اس رب کو ذرا بھی نہیں جانتے. سورہ فاتحہ یہ رب کی جامع تعریف ہے، ایسی تعریف ہے اگر آپ کبھی اس کو تفسیر پڑھ لیں آپ اس کی سورہ فاتحہ کی، آپ کو پتہ چلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں پہلے کہلوایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. تمام تعریفیں، ہر طرح کی تعریف کے نام پر آپ جو کچھ بھی کہیں گے وہ کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. ایسی تعریف ہے رب کی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اگر سارے سمندروں کو شے بنا لوگے، درختوں کو قلم بنا لوگے، اللہ کی حمد و ثنا لکھنا چاہو گے، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. وہ سمندر، وہ درخت ختم ہو جائیں گے. تمام تعریفوں کا حقدار اللہ تبارک و تعالیٰ. کسی کے اندر کوئی خوبی، کوئی اچھائی دیکھو تو تب کیا کہو؟ ماشاء اللہ کہو، کہ تمہارے اندر یہ خوبی اللہ کے چاہنے سے ہے، تمہاری ذاتی طور پر نہیں ہے. تمہاری اس اچھائی کا حقدار بھی کون ہے؟ اللہ ہے. تمہیں یہ خوبی اللہ نے دی تو ماشاء اللہ. ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے. تعریف کے قابل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ کی ذات
کمال درجے کی صفات رکھتی ہیں، ہر عیب سے پاک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور ہر قابل کے تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ سبحان اللہ بھی ہے اللہ، اور الحمدللہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، نقص عیب جس کے اندر پایا جائے گا ہر وہ چیز اللہ سے دور ہے، پاک ہے اللہ، اور الحمدللہ ہر طرح کی تعریف جس میں پائی جائے گی وہ سب اللہ کے شایع نشان ہے، وہ سب اللہ کے شایع نشان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا۔ سارے جہانوں کا مطلب صرف انسانوں کو نہیں، جانور ہے، جنات ہے، شیاطین ہے، چرند ہے، پرند ہے، سمندری مخلوقات ہے، ہوا کی مخلوقات ہے، درختوں کی مخلوقات ہے، کیڑے مکوڑے ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ایسی بہت ساری مخلوقات ہیں۔ یہ جہان ہے، اس کے علاوہ اور جہان ہے، یہ دنیا کا جہان ہے، پھر عالم آخرت ہے، جنت میں ایک زندگی ہے، جہنم میں ایک زندگی ہے، میدان محشر میں ایک زندگی ہے۔ ہر طرح کی زندگیوں میں پالنے اور پرورش کرنے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پالنے والا اللہ ہے۔ لوگ کہیں کہ میں فلاں کے در پہ پل رہا ہوں، جن کا کھا رہا ہوں، ان کا گا رہا ہوں، مجھے فلاں کے در سے رزق مل رہا ہے، یہ ظلم نہیں ہے اللہ کے ساتھ؟ ظلم ہے، ناانصافی ہے یہ۔ اس لیے سورہ فاتحہ کو اگر سمجھ لے آدمی پھر یہ باتیں نہیں کرے گا، پھر یہ باتیں نہیں کرے گا، اللہ کا کھا کے دوسروں کے گانے نہیں گائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھاتا ہے تو اللہ ہی کا شکر بجا لائے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے اور آخرت میں رحیم ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کر رہا، مہربانی کر رہا ہے ایمان والوں پر بھی، کافروں پر بھی، مشرکوں پر بھی، منافقوں پر بھی، سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ لیکن رحمان فی الدنیا و رحیم فی الآخرہ، اللہ رحیم ہوگا آخرت میں صرف اہل ایمان پر، رحیم ہوگا آخرت میں صرف اہل ایمان پر۔ اور یہ دو جو صفات ہیں اللہ کے اسماء و صفات پر اگر بحث کریں تو کافی وقت چلا جائے گا۔ اللہ کی یہ صفات جو ہے کمال درجے کی ہے، اللہ کی یہ صفات کمال درجے کی ہیں۔ اللہ کے پاس رحم کے 100 درجے تھے۔ کتنے درجے؟ 100 درجے۔ اللہ نے 99 درجے اپنے پاس رکھے، ایک درجہ رحمت زمین پر اتاری۔ آپ دیکھیں، ایک بکری اپنے بچے کو اپنے کھر نہیں لگاتی، کھندلتی نہیں ہے۔ ایک مرغی اپنے بچوں کو، ایک پرندہ اپنے پروں میں ڈھانک لیتا ہے۔ کیسی محبت، یہ رحم کہاں سے آیا؟ وہ ایک درجہ رحم جو اللہ نے زمین پر اتارا، اس کی یہ دین ہے، اس کا یہ حصہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ 70 ماؤں کی محبت، غلط بات ہے اللہ کے بارے میں ایسا کہنا کہ 70 ماؤں کی محبت نہیں۔ دنیا کی ساری مائیں، جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک جتنی مائیں آ رہی ہیں، ساری مائیں وہی 1% میں سے محبت کر رہی ہیں۔ اللہ کے پاس ویسے 99 درجے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحم کرنے والا۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، اس دن کا مالک ہے جس دن کسی کی بادشاہت نہیں چلے گی، جس دن کسی کا وقار، کسی کا غلبہ، کسی کا دبدبہ نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت ہوگی۔ اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ این الملک الجبار، این الملک المتکبرون، تکبر کرنے والے بادشاہ، ظلم کرنے والے حاکم کہاں ہیں آج؟ آج میرا ظلم وہ آج میرا انصاف وہ دیکھیں گے، آج میری طرف سے کفار ان کا جو انجام ہوگا وہ دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا بندوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، عدل اور انصاف کرے گا، کافروں کو ان کا حق ملے گا، جو سزا ان کی بنتی ہے وہ ملے گی، اور اہل ایمان کے لیے جتنا رحم اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا وہ دیکھنے کے قابل ہوگا۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں، عبادت تیرے علاوہ کسی کی نہیں، سجدہ تیرے علاوہ کسی کے لیے نہیں، رکوع تیرے علاوہ کسی کے لیے نہیں، جانور تیرے علاوہ کسی کے نام پر نہیں، روزے تیرے علاوہ کسی کے نام پر نہیں، صدقہ خیرات تیرے علاوہ کسی کے نام کا نہیں، طواف تیرے گھر کے علاوہ کسی خبر کا نہیں۔ جانوروں کے ذبیحے، ناریل اور پتہ نہیں جو بھی چیزیں کھانے پینے کی ہیں، ان کے نذرانے بھی اگر دیں گے، سب کچھ تیرے نام پر، کسی قبر کے آگے، کسی بت کے آگے، کسی پتھر کے آگے، کسی نبی کے نام پر، کسی چھلے کے آگے، یہ سب شرک باللہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اپوزٹ معنی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مخالف معنی ہے، برعکس معنی ہے۔ صحیح معنی اگر اپنانا چاہتے ہو اور اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہو، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی سے خوف نہ کھاؤ، اللہ سے جیسی محبت کرتے ہو ویسے کسی سے نہ کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں۔ پھر گھر پر نہیں لگائیں گے المدد یا فلاں مدد کیجئے، گھر پر ایسے شرکیہ نعرے نہیں لگائیں گے۔ مدد کا جب سوال آئے تو کس سے مدد مانگیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ نماز بھی پڑھ رہا ہے، گھر پر لگایا ہوا ہے المدد یا فلاں یا فلاں، اٹھتے اٹھتے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ مدد، بیٹھتے بیٹھتے کہہ رہا ہے یا علی مدد، یہ کیا ہے؟ یہ سورہ فاتحہ کو اگر تو نے سمجھ کر پڑھا ہوتا میرے بھائی
تو کبھی بھی اس طرح کے جملے اپنی زبان سے ادا نہیں کرتا۔ وہ تیری مدد کریں گے جو دنیا سے جا چکے، وہ تیری مدد کریں گے جو خود زندہ تھے تو اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے معنی کو سمجھو، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اب کسی سے مانگنے کا سوال نہیں رہتا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، اس راستے پر۔ دیکھو یہ ضرورت ہے میری آپ کی، سیدھا راستہ مانگنا اللہ سے، مانگنا اللہ سے۔ دن میں 5 مرتبہ آ کر سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دنیا میں مل گئی، آخرت کامیاب ہوگی۔ مانگ ہی نہیں رہے ہیں ہم، چلی جا رہی ہے زندگی، کمانے میں مصروف، کھانے میں مصروف، پینے میں مصروف، پڑھنے میں مصروف، ہاں دنیا کمانے میں مصروف، صراط مستقیم کی فکر ہے نہیں ہے۔ اللہ یہ سکھا رہا ہے، مانگ، یہ تیری ضرورت کی چیز ہے، یہ مانگے گا دنیا میں، آخرت میں راستہ سیدھے صاف ملے گا جنت میں جانے کا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا، تو سیدھے راستے پر ہے، نماز پڑھ رہا ہے، پھر بھی تجھے مانگنا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر تو نے چلا دیا، باقی رکھ مرتے دم تک اس پر، باقی رکھ مجھے مرتے دم تک اس کے اوپر۔ صراط الذین انعمت علیہم، کس کا ہے پھر سیدھا راستہ؟ کہاں ہے سیدھا راستہ؟ حنفیت کا راستہ، شافعیت کا راستہ، بریلویت کا راستہ، قادری، چشتی، نقشبندی، کسی نہ کسی سلسلے میں جڑنے کا راستہ، یہ سیدھے راستے ہیں؟ نہیں، سیدھا راستہ صحابہ کا راستہ، سیدھا راستہ انبیاء کا راستہ۔ اللہ نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مانگنا سکھا رہا ہے اللہ، ایسے مانگو مجھ سے کہ اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ دعوے سے بول سکتے ہیں کس کے اوپر انعام کیا اللہ نے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ قرآن تفسیر کرتا ہے، ایک آیت دوسرے آیت کی تفسیر کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء ہیں، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے، ان کے اوپر اللہ نے انعام کیا۔ سب سے پہلے ہدایت یافتہ صراط مستقیم کے حامل کون؟ انبیاء، دوسرے صدیقین، ابو بکر صدیق ہیں، باقی صحابہ ہیں، اور شہداء میں بھی پہلے صحابہ کو آپ اٹھائیں تو صحابہ تک کافی ہے راستہ، اس کے بعد آپ کو نیچے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بعد میں آئے آپ، جب آپ کو صحابہ سے کچھ نہ ملے تب آپ نیچے آئے، اوپر سب سے آگے، سب سے پرلے درجے کے جو کامیاب ترین لوگ ہیں، آپ وہاں جائیں، آپ انبیاء کے راستے کو اپنائیں، صحابہ کے راستے کو اپنائیں۔ لوگ آج کل کے ایرے غیرے نتھو خیرے ہر کس و ناقص کے سلسلے سے آپ کو جوڑنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں آؤ انبیاء کے سلسلے سے جڑو، آؤ صحابہ کرام کے منہج سے جڑو، آؤ صحابہ کرام جیسے دین کو اپناؤ، ویسے عقیدے کو اپناؤ، ویسے عبادتوں کو انجام دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اللہ وہی مانگنا سکھا رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے سے بچا جن کو تو نے گمراہ کر دیا یا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ گمراہ کون ہوئے؟ یہودی، اور غضب کس پر نازل ہوا؟ نصارہ پر۔ یہودی کیوں گمراہ ہوئے؟ ان دونوں کے اندر جو چیزوں کی کمی تھی یاد رکھو، ایک کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا، اور دوسروں کے پاس عمل تھا، علم نہیں تھا۔ دونوں چیزیں خراب ہیں، علم بھی ہونا چاہیے، عمل بھی ہونا چاہیے۔ علم بھی حاصل کرنا، جہالت میں رہنا گمراہ کر دیتا ہے آدمی کو، عمل کرنے کے باوجود گمراہ ہوتا ہے جاہل آدمی۔ اور صرف علم کا ہونا، عمل نہ ہونا اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ علم حاصل کریں گے گمراہی سے بچیں گے، عمل کریں گے اللہ کے غضب سے بچیں گے۔ دونوں سے بچ کر کے ان کا راستہ طلب کرو جو علم والے بھی تھے، عمل والے بھی تھے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، علم والے بھی تھے اور عمل والے بھی تھے۔ یہ ہو گیا سورہ فاتحہ، اس کو کھانوں پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو نماز میں پڑھنے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے سورہ فاتحہ، جو پڑھ کر کے کھانے کھائے کھلائے جا رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے سورہ فاتحہ میں کیا ہے۔ سمجھو میرے بھائی، گھر میں رکھا طاقوں میں بند قرآن کھولو، اس کو پڑھو سورہ فاتحہ کو ترجمے سے۔ اس کے بعد کہتے ہیں آمین، اے اللہ جو کچھ دعائیں میں نے مانگی قبول فرما لے۔ اس کے بعد آدمی کیا کرتا ہے؟ کوئی بھی ضمن سورہ پڑھتا ہے، ساتھ میں پڑھ کر کے رکوع میں جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، میں جھک رہا ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ نہیں جھکتا، اللہ پاک ہے، اللہ ہمیشہ بڑا ہے، اللہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے علو، ارتفاع، بلندی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو لائق ہے، اللہ کبھی جھکتا نہیں ہے، اللہ اس عیب سے پاک ہے۔ اللہ اکبر، میں جھک رہا ہوں اللہ کے آگے، اللہ نہیں جھکتا کسی کے آگے۔ اللہ اکبر، جھک گئے اللہ کے سامنے، عاجز کر دیا خود کو، ذلیل کر دیا خود کو اللہ کے آگے، اپنے آپ کو مجبور اور محتاج بنا دیا اللہ کے آگے۔ اب کہو سبحان ربی العظیم، اے میرے رب یہ جھکنے کا عیب تو نے ہم میں رکھا ہے، تو پاک ہے، عظمت والا ہے۔ یہ جھکنے کی برائی، یہ جھکنے کا عیب، یہ جھکنے کی کمزوری ہمارے اندر رکھا ہے۔ سبحان، تو پاک ہے، ربی العظیم، اے میرے رب جو تو عظمت والا ہے۔ یہ ایک تسبیح ہم پڑھتے ہیں، 3 بار پڑھیں، 5 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں، جیسے آپ کو میسر آئے ویسے پڑھیں۔ اس کے بعد ایک اور دعا اللہ کے رسول سے ثابت ہے،
رکوع اور سجدے میں آپ پڑھا کرتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. کیا معنی ہے اس کا؟ سبوح تیرے لیے خوب تعریفیں ہیں، تسبیح ہی تسبیح ہے، پاکی ہی پاکی ہے. قدوس تیرے لیے تقدس، عظمت ہے، بڑائی ہے. رب الملائکۃ والروح اے فرشتوں کے اور جبریل کے رب، تیرے لیے تعریف ہی تعریف ہے، بڑائی ہی بڑائی ہے. یہ بھی ایک دعا اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. سبحان ربی العظیم بھی پڑھ سکتے ہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور بھی دعائیں ہیں، اللہم لک رکعت ارکع، اس طرح سے اور بھی دعائیں ہیں. تو آپ وہ دعائیں پڑھیں. یا اس کے بعد آپ اٹھتے ہیں رکوع سے، رکوع میں جانے سے پہلے رفع الیدین، ہاتھ اٹھانا اللہ کے رسول سے ثابت ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، کتب احادیث کے اندر موجود ہے. اللہ کے رسول جب رکوع میں جاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور رکوع میں جاتے اور رکوع میں یہ تسبیحات پڑھتے، پھر رکوع سے اٹھتے سمع اللہ لمن حمیدہ. کیا معنی ہے اس کا؟ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمیدہ، رکوع میں اللہ کی بڑائی بیان کی نا، سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی اس کی وہ تعریفیں جو اس نے رکوع میں بیان کی. اللہ نے اپنے اس بندے کی وہ تعریف سن لی جو اس نے اپنے اللہ کی بیان کی تعریف. سمع اللہ لمن حمیدہ کا یہ معنی کہ سن لی اللہ نے اس کی وہ تعریف جو اس نے اپنے رب کی تعریف بیان کی. اس کے بعد کہتے ہیں اللہم ربنا ولک الحمد، اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے ہر طرح کی تعریف. کتنی تعریفیں بیان کر رہے ہیں اللہ کی، کتنا خوش ہوتا ہوگا اللہ، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہوگا، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ قریب آ جاتا ہوگا بندے کے. ہاں، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں ذکر کرتا ہوگا. اتنا جب بندہ اللہ کو یاد کرے، بار بار اس کی تعریف بیان کرے، اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہ تیرے ہی لیے تعریف ہے، بہت زیادہ تعریف ہے، اتنی تعریفیں ہیں کہ طیبا تو پاک ہے، مبارکا تو بابرکت ہے. اس کے بعد اطمینان سے کھڑے ہو جائیں، ایک آدھ سیکنڈ، 2 سیکنڈ، یہاں تک کہ جسم کی ساری ہڈیاں اپنی جگہ آ جائیں. پھر اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں جائیں. اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں، یہاں پر بھی وہی آپ تصور کریں کہ جھکنا، زمین پر گر جانا، ناک رگڑنا، یہ عیب ہے، یہ محتاجی ہے، یہ عاجزی ہے، یہ بے بسی ہے، یہ مجبوری ہے. اور یہ کس کی صفت ہے؟ بندوں کی، اللہ کی نہیں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کو یہ صفت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر عیب والی صفت کو دور کرنا، اللہ کی پاکیزگی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی پاکیزگی بڑائی بیان کرنا. اللہ اکبر، سجدے میں چلے گئے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ میں جھک رہا ہوں تیرے آگے، تو کسی کے آگے نہیں جھکتا، میرے اندر یہ کمی تو نے رکھی ہے، میں جھکتا ہوں، میں عاجز ہوں، میں مجبور ہوں. اللہ اکبر، اللہ کے آگے جھک گئے. سجدے میں آپ کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے، جو سب سے بلند ہے. میں نیچے جا رہا ہوں، لیکن اللہ کبھی نیچے نہیں آتا، اللہ کبھی نیچے نہیں. اللہ کی ذات کو علو، بلندی، ارتفاع، اونچائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بلندی شایان نشان ہے. نیچے آنا، ہر جگہ رہنا، یہ اللہ کی شان کو لائق نہیں. لوگ سمجھتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے. کیا معنی؟ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو بلند ہے، اوپر ہے. ہر جگہ حاضر ناظر رہنا اللہ کے لیے عیب کی بات ہے، نعوذ باللہ. اللہ کے آپ اسماء و صفات پڑھیں، کہیں بھی آپ کو یہ صفت نہیں ملے گی اللہ حاضر و ناظر ہے. صفت حاضر کہیں پڑھا آپ نے اللہ کی صفات میں سے؟ کہیں سنا آپ نے صفت حاضر اللہ کی؟ نہیں، حاضر اللہ کی صفت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر جگہ حاضر ہو کر چیزوں کو معلوم کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. میں یہاں ہوں، یہاں کیا چل رہا ہے میں معلوم کر لوں، کمال کی بات ہے؟ کمال کی بات نہیں ہے. میں یہاں ہوں اور کہیں اور کیا چل رہا ہے وہ مجھے معلوم ہو جائے، یہ کمال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہر جگہ ہے اور اللہ کو ہر چیز معلوم ہے تو یہ کون سی کمال کی بات ہے؟ تو اللہ کے لیے صفت حاضر عیب ہے. یہ کیا ہے؟ عیب. اللہ کے لیے عرش پر مستوی ہونا، اوپر ہونا، اور اوپر ہو کر کے ہر جگہ کے ہر حال سے واقف ہونا، یہ کمال ہے اللہ کے لیے، یہ کمال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ نہیں. سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو بلند ہے، اوپر ہے، نیچے نہیں آتا، اوپر عرش پر ہے، علم سے گھیرا ہوا ہے دنیا کو، تو پاک ہے اللہ. سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ کہیں، 5 مرتبہ کہیں، 7 مرتبہ کہیں، جیسے آپ کو میسر آئے. اس کا یہ معنی. اس کے علاوہ ایک اور دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، 2-3 دعائیں ہیں. ایک اور دعا جو اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، پاک ہے میرا رب اور اسی کے لیے ہر طرح کی تعریف ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت کر دے. سجدے میں جا کر کے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنا اللہ سے، اللہم اغفر لی پڑھنا. یہ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثروا فیہ من الدعاء، سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب جس وقت ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا تم اس وقت اللہ سے کثرت سے دعا کیا کرو، اللہ سے کثرت سے مانگا کرو. اگر عام وقت میں بھی دعا مانگنے کو دل چاہے نا، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں آپ، دعا کرنا دل چاہ رہا ہے، آپ سجدہ کر کے مانگیں، آپ زیادہ قریب رہیں گے اللہ کے.
سجدے میں جا کر کے آپ مانگیں، اللہ کو بہت پسند آتی ہے وہ ادا۔ آپ کی ناک رگڑی جا رہی ہے، آپ کی پیشانی رگڑی جا رہی ہے، آپ ہاتھ ٹیکے ہوئے ہیں، گھٹنے ٹیکے ہوئے، کتنی عاجزی ہے۔ آپ سوچو آپ کے سامنے کوئی گھٹنے ٹیک کر کے کوئی چیز مانگے، رحم آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آپ کے سامنے کوئی ناک رگڑ دے، کتنا رحم آئے گا؟ وہ اللہ ہے، وہ پہلے ہی رحمان و رحیم ہے، اس کے سامنے اگر آپ اتنی عاجزی اختیار کریں گے، کتنا اس کو رحم آئے گا، کتنا اس کو پسند آئے گا، کتنا وہ اپنے بندوں پر رحم کی بارش برسا دے گا، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تصور کریں عبادت کو۔ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ پڑھ سکتے ہیں آپ، یا پھر سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ پڑھ سکتے ہیں آپ، یا پھر سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ وہداہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ بھی ایک دعا ہے کہ میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، جس نے اسے پیدا کیا۔ وشق سمعہ وبصرہ، اور اس میں آنکھیں نکالی، کان نکالے سننے دیکھنے کے لیے۔ وہداہ، پھر مجھے ہدایت دی۔ بحولہ وقوتہ، اپنی قدرت سے، اپنی مرضی سے، میں لائق نہیں تھا ہدایت کے، اس نے اپنی مرضی سے یہ چہرہ بنایا، اس میں آنکھیں بنائیں، کان بنائے دیکھنے سننے کے لیے، پھر اسے ہدایت دی، ورنہ طاقت نہیں تھی میرے پاس، اپنے فضل و قدرت سے طاقت دی۔ پھر اس کے بعد فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ اللہ جو سب بنانے والوں سے بہتر بنانے والا ہے، جو سب بنانے والوں سے بہترین بنانے والا ہے، اس رب کی تعریفیں۔ سجدہ کیا، سجدے سے اٹھ کر کے بیٹھے، دو سجدوں کے درمیان دعا ہے، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ، دو سجدوں کے درمیان کی دعا کیا دعا ہے؟ رب اغفر لی پڑھتے ہیں آپ لوگ، رب اغفر لی ہی معلوم ہے لوگوں کو، رب اغفر لی ٹھیک ہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک اور دعا ہے آپ وہ سیکھیں۔ رب اغفر لی کیا معنی؟ اے میرے رب میری مغفرت فرما، اے میرے رب میری مغفرت فرما دے، 3 مرتبہ پڑھیں آپ۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ دعا ہے، اس کو سیکھیں۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، وارحمنی مجھ پر رحم فرما، واہدنی مجھے ہدایت دے، وعافنی مجھے عافیت دے، معاف کر دے، وارزقنی اور مجھے رزق عطا فرما۔ یہ دعا پڑھیں آپ دو سجدوں کے درمیان۔ اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ، پھر سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح، اس طرح سے پھر آپ 2 رکعت 4 رکعت جتنی بھی نماز پڑھیں۔ اس کے بعد آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں، تشہد جو آپ آخر سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھتے ہیں اس کو تشہد کہتے ہیں، یا 4 رکعت یا 3 رکعت والی نماز میں 2 مرتبہ بیٹھتے ہیں۔ تو تشہد میں بیٹھنے کے بعد جو دعائیں اللہ کے رسول سے ثابت ہے وہ کیسی دعائیں ہیں؟ سب سے پہلی دعا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی فعلی مالی بدنی عبادتیں، جو عبادتیں جسم سے ہو رہی ہیں، جو عبادتیں زبان سے ہو رہی ہیں، جو عبادتیں مال خرچ کر کے ہو رہی ہیں، ہر طرح کی عبادتیں کس کے لیے؟ للہ والصلوات والطیبات، اللہ کے لیے۔ ساری عبادتیں کس کے لیے؟ ایک نماز میں عبادتوں کا حق کس کو دیا ہم نے؟ کتنے بار دیا؟ سورہ فاتحہ میں بھی کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، شروع نماز میں بھی کہا تھا، پھر ابھی بھی کہہ رہے ہیں ساری عبادتیں اللہ کے لیے۔ پھر بھی جا کے یہاں وہاں ماتھے ٹیکتے ہیں، یہاں وہاں جانور کاٹتے ہیں، تو پھر اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا۔ یہ تو اللہ رحمان و رحیم ہے، اس لیے دنیا کو باقی رکھا ہوا ہے، ورنہ ملیا میٹ کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ، ورنہ فنا کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شرک پر، زمین اور آسمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرتا ہے۔ رحم، رحمان و رحیم ہونے کی صفت ہے کہ لوگ اللہ کے ساتھ پارٹنر، شریک بنا رہے ہیں، حصے دار بنا رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتے چلا جا رہا ہے، ان کو روزی بھی دے رہا ہے، سانس بھی دے رہا ہے، ہوا سانس لینے کے لیے ہوائیں بھی چلا رہا ہے، اور ان کے اوپر بھی بارشیں برس رہی ہیں، وہ بھی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کتنا مہربان ہے میرا رب۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی فعلی بدنی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، مالی عبادتیں اللہ کے لیے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، سلامتی ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے سلام بھیجنے کا طریقہ، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کا طریقہ۔ گروپ میں کھڑے ہو کے یا نبی سلام علیکہ نہیں، گروپ میں کھڑے ہو کے یا نبی سلام علیکہ یہ بدعت ہے۔ ایسا سلام نہ نبی نے سکھایا، نہ اللہ نے نازل کیا، نہ صحابہ نے ایسا کبھی سلام پڑھا اللہ کے نبی کے لیے، نہ صحابہ کے بعد کے جو خیر القرون ادوار ہیں، تابعین، تبع تابعین، ان میں سے کسی نے بھی ایسا گروپ بندی کا سلام نہیں پڑھا۔ جب آیت نازل ہوئی کہ ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی سلام کا طریقہ ہمیں معلوم ہے۔ صحابہ کو کون سا طریقہ معلوم تھا؟ یہی تو طریقہ، السلام علیکہ ایھا النبی، یا آپ کبھی چلتے پھرتے کہیں وسلام علی المرسلین، یا مسجد میں آتے وقت کی دعا میں ہیں الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ بھی ایک سلام بھیجنے کے طریقے ہیں، آپ اس پر بھیجیں، لیکن یہ گروپ بنا کر کے مسجد میں کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ، نبی پتہ نہیں کیسے کیسے سلام ہے، یہ سب بدعت ہے، دین کے اندر نیا کام ہے، اس پر ثواب نہیں ملے گا، اس سے آپ کے اچھے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے، اس سے آپ کے اچھے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، گمراہی کہاں لے جاتی ہے؟
جنت میں نہیں جہنم میں. لوگ یہ کام کر رہے ہیں جنت میں جانے کے لیے, نبی کی شفاعت سفارش پانے کے لیے, لیکن یہ عمل ان کو جہنم میں لے جائے گا. تو بچیں ایسے سلام خانیوں سے. نماز میں پڑھیں السلام علیکہ ایھا النبی, پڑھتے ہوئے محسوس کریں کہ اللہ میرے نبی پر سلامتی نازل فرما, ورحمۃ اللہ, اللہ تیری رحمت بھیج میرے نبی کے اوپر, وبرکات, اور تیری برکتیں نازل فرما. اور نبی تو نبی رہے, بعد میں ہم جیسے گئے گزرے گناہ گاروں کے لیے بھی سلامتی کی دعا ہے, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اللہ ہم پر بھی سلامتی نازل فرما اور تیرے نیک بندوں پر بھی سلامتی نازل فرما. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اس کے بعد درود پڑھتے ہیں آپ, اللہم صلی علی محمد. آج جمعہ کا دن ہے, کثرت سے درود کا اہتمام کریں. نماز میں پڑھتے ہیں, معنی معلوم ہے درود کا, معلوم ہے درود ابراہیم کا, اللہم صلی علی محمد, اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, وعلی آل محمد, آپ کی آل اولاد پر, کما صلیت علی ابراہیم, جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر, وعلی آل ابراہیم, اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر, انکا حمید مجید, بے شک تو تعریف والا بزرگی والا ہے. اللہم بارک علی محمد, یہاں پر برکت کا سوال ہے کہ اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ کی اولاد پر, جیسے برکت نازل کی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر, ان کی اولاد پر, بے شک تو تعریف والا بزرگی والا ہے. اس کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں, اللہم انی ظلمت نفسی, اپنے گناہوں کا تصور کریں, اپنے گناہوں کو ذہن میں لائیں, اپنے رب کے سامنے بکھیریں, اللہ تیری نافرمانی کی ہے, تیرے آگے گڑ گڑا رہا ہوں. اللہم انی ظلمت نفسی, اے اللہ میں قبول کر رہا ہوں. مجرم جرم قبول کرے, جرم کا احساس ہو جائے, اس سے بڑا احساس کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے, اور اس سے بڑی شکر گزاری والی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے کہ آدمی کو اپنے گناہ کا احساس ہو جائے. گناہ کا احساس ہو جائے, آدمی کہے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا, اللہم انی ظلمت نفسی, اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا, ظلماً کثیرا, بہت زیادہ ظلم کیا, ولا یغفر الذنوب الا انت, اور ہے بھی کون تیرے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا. ظلم تو کیا, نافرمانی تو کی, ولا یغفر الذنوب الا انت, لیکن اے میرے رب تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا بھی نہیں. فاغفر لی, میری مغفرت فرما دے. مغفرۃ من عندک, تیرے پاس جو مغفرت کے خزانے ہیں نا, گناہ گاروں پر لٹاتا رہتا ہے, برساتا رہتا ہے. مغفرۃ من عندک, ان خزانوں میں سے تھوڑا سا میرے اوپر بھی ڈال دے, اپنے پاس سے مجھے مغفرت عطا فرما. وارحمنی, مجھ پر رحم فرما, تیری رحمت کا محتاج ہوں, تو رحم کر دے, تیرے رحم کے خزانوں میں سے کچھ بھی نہیں جائے گا, ذرا برابر ایک خطرہ برابر کمی نہیں ہوگی. میں رحم کا محتاج ہوں, سوال کرنے والا ہوں, سوالی ہوں, اے اللہ مجھ پر رحم فرما. وارحمنی, فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اس کے مغفور اور رحیم ہونے کا واسطہ دو, اللہ کو واسطہ دے کر کے پکارو, انک انت الغفور الرحیم, اے میرے رب بے شک تو مغفرت کرنے والا, رحم کرنے والا ہے, تجھے تیری ان صفات کا واسطہ میرے اوپر رحم فرما, میری مغفرت فرما. اس کے علاوہ ایک اور دعا, دو دعائیں اللہ کے رسول نے سکھائی. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم, اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. واعوذ بک من عذاب القبر, قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں. واعوذ بک من عذاب اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال, دجال کے فتنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات, اور زندگی اور موت کے فتنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. جہنم کے عذاب سے, قبر کے فتنے سے, دنیا اور دنیا کی زندگی اور موت کے فتنے سے اللہ سے پناہ مانگنا سکھایا. ایک اور دعا جو آپ پڑھ سکتے ہیں, مسنون اللہ کے رسول سے ثابت ہے, التحیات میں بیٹھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں. وہ کیا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے میرے رب میں تجھ سے دنیا کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں, آخرت کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں, اور وقنا عذاب النار, اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے, اس بات کا بھی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. اور بھی دعائیں ہیں لیکن یہی آپ پڑھیں کافی ہو جائیں گی. تو اس طرح سے آپ نماز کو پڑھیں, پھر آخر میں آدمی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو, اور پھر دوسرا بھی سلام ایسے ہی پھیرتا ہے. نماز کے بعد یہ اذکار ہیں, ادھر لگا ہوا ہے نا چارٹ, یہ اذکار نماز کے بعد پڑھنا, سلام پھیرتے ہی اللہ اکبر, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہم انت السلام ومنک السلام, یہ اذکار ہیں. اس کا بھی ترجمہ کبھی انشاءاللہ کسی ایک جمعہ میں ذکر کروں گا کہ یہ اذکار کتنے جامع ہیں, اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے. مولویوں نے تمہیں گمراہ کر دیا, یہ ان اذکار سے دور کر کے تمہیں دو چار دعائیں پڑھوا دیتے ہیں, تم اس کا معنی بھی نہیں سمجھتے ہو, آمین 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 کہہ کے اٹھ کر کے چلے جانا, یہ تمہارا معمول بن چکا ہے. تمہاری ضرورتیں تم رب سے نہیں مانگتے ہو, اور جو اذکار اللہ کے نبی نے سکھائے وہ اگر پڑھ لو گے نا, بغیر مانگے بھی اللہ ضرورتیں پوری کر دے گا. اللہ کے رسول سے وہ اذکار پڑھنا ثابت ہے. معلوم ہی نہیں لوگوں کو, سنتیں مردہ ہو گئی, بدعتیں اصل دین بن گئی.
توبہ کرو میرے بھائیو اس طرح کی نئی نئی چیزوں سے، اور اصل دین کی طرف لوٹ کر کے آؤ، عبادتوں کو سمجھ کر کے انجام دو۔ نماز کے معنی اور مفہوم جو آپ کے سامنے بتایا گیا ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، بار بار انشاءاللہ بتانے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا، ایک آدھ بار سے پتہ نہیں چلے گا۔ آپ کبھی خود سے بھی کتابیں اٹھا کر کے نماز کا ترجمہ پڑھیں، نماز کو سمجھ کر پڑھیں، تبھی جا کر کے قبول ہوگی۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور سننے والوں کو ہر عبادت سمجھ کر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توجہ کے ساتھ یکسو ہو کر کے خالص اسی کے لیے عبادتیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبادتوں میں ریاکاری، دکھاوا یا غفلت اور لاپرواہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرمائے، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی فرمائے، بے روزگاروں کو حلال روزگار گشادہ روزگار نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ اور کلیہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مساجد کو آباد فرمائے، بے نمازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو نمازوں کا اہتمام کرنے، نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر اللہ تبارک و تعالی فجر اور عشاء کی نمازیں جن پر اللہ کے رسول نے بڑا بہترین اجر بتایا ہے، ان نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان عبادتوں کو ہمارے میزان حسنات میں جمع فرمائے، اور ہماری خواتین کو بھی گھروں کے اندر نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گھروں کے اندر نماز کا ماحول پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔